मोहतरम नाज़रीन किराम, आपके सामने एक बार फिर मैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की किताब अल अक़ीदा अल वासितिया और उसकी शरह लेकर हाजिर हुआ हूँ। पिछले दर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह के ताल्लुक से गुफ्तगू हो रही थी, और ये कि हम्द और शुक्र के दरमियान और हम्द और मदह के दरमियान क्या फ़र्क है, और हम्द की क्या खुसूसियत है, उसकी क्या अहमियत है, इस पर तफसीली कलाम हुआ। आज इंशाअल्लाह उससे आगे हमारी गुफ्तगू चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। तो यहाँ पर रसूल के माने में लुगत के अंदर इसका क्या मफहूम है, और इस्तिलाह में रसूल किसे कहते हैं। फिर उसके बाद बतलाएंगे कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है, और फिर उसके बाद हिदायत का मफहूम बताएंगे। कहते हैं कि रसूल लुगत में कहते हैं उस शख्स को जिसे रिसालत देकर भेजा गया हो। और रसूल फिल लुगती हुवा मन बुइसा बिर रिसाला युकाल अरसलहु बिकज़ा इज़ा तलबा इलैहि तादियतु व तबलीगु। यानी जब किसी को किसी पैगाम पैगाम पहुंचाने और किसी तक उसकी जिम्मेदारी अदा करने के लिए अगर किसी से तलब किया जाए तो उसको कहते हैं कि जो हमारा पैगाम पहुंचा दो, उसको रसूल और पैगंबर कहते हैं। तो कोई भी रिसालत मतलब यहाँ पैगाम पैगाम आपका मैसेज, आपका खत, आपकी बात कोई कहीं पहुंचाए तो इसे रसूल कहते हैं और पैगंबर कहते हैं। तो ये लुगत के अंदर है। गोया कोई भी सफीर बन के, एलची बनकर किसी का कोई पैगाम कहीं पर ले जाता है तो वो पैगंबर है, यानी पैगाम पहुंचाने वाला लुगत में। लेकिन शरीयत के अंदर पैगंबर किसे कहते हैं, बस इसमें फर्क यह है कि अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने वाला, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के दीन को, उसके वही को उसके बंदों तक पहुंचाने वाले को पैगंबर कहते हैं। इंसान ज़करुन हुर्रुन उहिया इलैहि बिशरअन व उमिर बितबलीगिही। वो मर्द हो, इंसान हो, आजाद हो, उसकी तरफ किसी शरीयत की वही की गई हो, यानी शरीयत देकर भेजा गया हो, और उसे तबलीग का भी हुक्म हो। फ़इन ऊहिया इलैहि वलम युअमर बितबलीग फहुवा नबी। कह रहे हैं कि उसकी तरफ वही की गई हो, शरीयत देकर भेजा गया हो, लेकिन उसे तबलीग का हुक्म ना हो, कहते हैं कि उसे नबी कहते हैं। यानी जिसे तबलीग का हुक्म दिया गया हो, वही की गई और तबलीग का हुक्म भी दिया गया हो, तो वो रसूल है, और जिसे तबलीग का हुक्म ना दिया गया हो वो नबी है। इस तरह से अगर देखा जाए तो गोया हर रसूल नबी होगा, क्योंकि उसे उसकी तरफ वही की जाती है, शरीयत देकर भेजा जाता है, और उसे तबलीग का हुक्म भी दिया जाता है। तो इस तरह से हर रसूल नबी है, वाला अक्स और उसके बरक्स नहीं है, यानी हर नबी रसूल नहीं है। तो इस तरह से क्या ये कहना सही है कि जो है ये आमतौर से मशहूर है कि रसूल वो है जिसे तबलीग का हुक्म दिया गया हो, और नबी वो है जिसे तबलीग का हुक्म ना दिया गया हो। तो क्या ये फर्क सही है? नीचे हाशिए से हम समझते हैं, इसमें सही मफहूम बताया है कि नबी और रसूल में क्या फर्क है। कहते हैं कि शेख उमर अस्कर ने अपनी किताब और रसूल व रिसालात के अंदर सफ़ा नंबर 14 पर नकल किया है कि ये जो उलमा के दरमियान मशहूर है, ये जो तफरीक की जाती है नबी और रसूल के दरमियान, कि रसूल वो है जिसकी तरफ वही की गई और तबलीग का हुक्म भी दिया गया हो, और नबी वो है जिसे तबलीग का हुक्म ना दिया गया हो।
یہ فرق کیا جاتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر، جگہوں پر یہ صراحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے شریعت دے کر کے، جس طریقے سے رسولوں کو بھیجا ہے ویسے نبیوں کو بھیجا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اسے یہی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے رسولوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، اور وحی کی گئی ہو کسی کی طرف، نبی کی طرف، آخر اللہ تعالیٰ وحی کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں وحی کی گئی ہو لیکن تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا ہو، آخر وحی کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ کسی کے پاس؟ صرف وحی کر کے چھوڑ دے گا، اسے تبلیغ کا حکم نہیں دے گا؟ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر لمبی چوڑی، جس کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے اوپر قوموں کو پیش کیا گیا، میں نے دیکھا کہ کوئی نبی آ رہا ہے، اس کے پاس پوری ایک جماعت ہے، اور کوئی نبی ایسا جس کے پاس ایک یا دو آدمی ہے، اور کوئی نبی ایسا جس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جو انبیاء پیش کیے گئے اور وہ قیامت کے دن آئیں گے اپنی اپنی قوم کے ساتھ، وہ بغیر تبلیغ کے ان کی پیروی کریں گے؟ اس حدیث کے اندر انبیاء کا ذکر ہے اور نبی نبی کا ذکر ہے باقاعدہ، تو کیا یہ سارے لوگ جو پیروکار ہوں گے انبیاء کے بغیر تبلیغ کے ہو جائیں گے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو تفریق عام طور سے کی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ نبی اور رسول کے درمیان جو راجح فرق ہے اور جو درست تفریق ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ عمر اشکر نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے الرسول والرسالات میں، ان رسول من اوحی الیہ بشرع جدید، کہ رسول وہ ہے جسے نئی شریعت دے کر بھیجا گیا ہو۔ تبلیغ کرنے اور نہ کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ تبلیغ دونوں کرتے ہیں۔ نبی ہے وہ بھی تبلیغ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتا ہے، اور رسول جو ہوتا ہے وہ بھی تبلیغ کرتا ہے، تو تبلیغ میں فرق نہیں ہے۔ فرق اس بات میں ہے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ ایک نئی شریعت دے کر کے بھیجتا ہے، وہ نبی هو المبعوث لتقریر الشرع من قبلہ، اور نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت دے کر نہیں بھیجا جاتا ہے، بلکہ ماقبل میں جو شریعت پائی جاتی ہے اس سے پہلے جو رسول ہوتا ہے اسی شریعت کی تجدید کرتا ہے، اسی شریعت کی تبلیغ کا اسے حکم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اکثر بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ایسے ہی تھے، انہیں جدید شریعت دے کر نہیں بھیجا جاتا تھا، بلکہ پہلے جس کو شریعت دے دیا گیا، جسے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دے کے بھیجا گیا، نئی شریعت دے گی، اب اس کے بعد جو انبیاء آئے اسی شریعت کی تجدید کاری کرنے کے لیے اور اسی شریعت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، تو یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں، اور مناسب بھی یہی ہے، کیونکہ نبی تبلیغ نہیں کرتا ہے، تبلیغ کا حکم نہیں دینا نبی کو، تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور یہاں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہاں جو کہہ رہے ہیں رسول سے مراد ظاہر سی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے خصوصی طور پہ، اور خدا کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کے معنی میں جو ہے، تو لغت میں اگر ہدایت کا معنی دیکھا جائے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رہنمائی کے معنی میں ہوتا ہے، دلالت اور بیان یعنی کسی چیز کو واضح کر دینا، رہنمائی کر دینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، جہاں تک قوم سمود کا تعلق ہے تو ہم نے انہیں رہنمائی کر دی، یعنی ہم نے ان کے لیے دونوں راستے واضح کر دیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، یہ ہم نے واضح کر دیا، یہ ہدایت ہے یہ گمراہی ہے، ہم نے دونوں راستے انہیں بتلا دیے۔ تو ہدایت کا معنی ہوتا ہے بتلانا، صحیح طور پر کوئی چیز بتا دے، راستہ صحیح بتا دینا کہ بھائی یہ صحیح راستہ ہے غلط راستہ ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، واضح طور پر بتلا دینا۔
या रहनुमाई कर देना सही, इसको हिदायत कहते हैं लुगत में। तो जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहां तक समूद का ताल्लुक है, तो हमने इन्हें सही रहनुमाई कर दी, यानी हमने बतला दिया क्या हिदायत है क्या गुमराही है, क्या सही है क्या गलत। फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा, लेकिन ये उनका मसला था, उन्होंने हिदायत पर गुमराही को तरजीह दी। इसी तरह से एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने इंसान को दोनों रास्ते की रहनुमाई कर दी, दोनों रास्ता बतला दिया कि ये सही है गलत है। अब उसके ऊपर है वो सही रास्ते पे जाए और शुक्रिया अदा करने वाला बंदा बने, नेक बने, या गलत रास्ते पर जाए और नाशुक्रा बंदा बन जाए। तो इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है और उसे दोनों रास्ता बता दिया है। वो हदैनाहु नजदैन, हमने दोनों रास्ता उसे दिखा दिया है, बतला दिया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इस माने में जो हिदायत है ये तमाम लोगों के लिए आम है। चुनांचे कुरान के अंदर इसी माना में एक जगह आया है, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान है जो लोगों को ऐसा रास्ता बतलाता है जो सबसे सही हो। तो सही रास्ता, तो यहाँ भी यहदी का जो लफ्ज है, रास्ता बतलाना, रहनुमाई करना, तो कुरान रहनुमाई करता है ऐसे रास्ते की तरफ जो बहुत ही ज्यादा दुरुस्त हो, सही हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस सिफत से मुत्तसिफ किया गया। कौन सी सिफत? यही हिदायत। हिदायत का मतलब नहीं, सही रास्ता रहनुमाई करने वाला, कि सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करना। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, यही दलाला वल बयान जो है, जिसको आप अल इरशाद वल बयान भी कह सकते हैं, अल इरशाद वल दलाला भी कहते हैं, यानी सही रास्ते की तरफ बुलाना, सही रास्ता बतलाना। तो अल्लाह के जैसे कुरान को कहा गया कि कुरान ही सही रास्ते की तरफ रहनुमाई, ऐसे नबी को भी कहा गया कि नबी जो हैं ये सही रास्ते की तरफ लोगों को बुलाते हैं। ये जगह अल्लाह के रसूल को मुखातब करके अल्लाह ताला ने फरमाया वो इन्नका लतहदी, आप जो है लोगों को रास्ता बताते हैं, यानी मतलब आप रहनुमाई करते हैं, इला सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम की तरफ, सीधे रास्ते की तरफ लोगों को बुलाते हैं, लोगों की रहनुमाई करते हैं, यानी गलत रास्ते की तरफ रहनुमाई नहीं करते, सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं। तो ये जो है इसका पहला माना है, और इस माने में भी इस्तेमाल हुआ है कुरान में कई जगहों पर। और ये समझ लें कि ये जो हिदायत का माना है, रहनुमाई करना, ये इंसानों के लिए है। और यानी आप ये कह सकते हैं कि मखलूक के लिए, कि इंसान एक दूसरे को सही रास्ते की तरफ बुलाते हैं। और इसका दूसरा माना जो तौफीक और इल्हाम है, हिदायत, हिदायत का दूसरा माना जो तौफीक और इल्हाम है, और ये अल्लाह के लिए खास है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत की तौफीक देता है, उसके दिल में बात को डालता है, इल्हाम करता है। तो ये जो हिदायत का मफहूम है, इसे अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, अल्लाह हिदायत देने वाला है। तो अल्लाह की तरफ जब हिदायत की निस्बत होती है तो वहाँ तौफीक के माने में, यानी हिदायत दिल के अंदर डाल दे। एक है इंसान, है इंसान के हाथ में सिर्फ रहनुमाई करना है, रास्ता बतलाना है, लेकिन तौफीक देना और दिल में हिदायत को डालना ये अल्लाह का काम। तो जब इंसान की तरफ, खा वो नबी हो या कोई भी मखलूक हो, उसकी तरफ जब हिदायत की निस्बत होगी तो वहां माना ये है रास्ता बताना। लेकिन जब हिदायत की निस्बत अल्लाह की तरफ होगी तो वहां तौफीक और इल्हाम के माने में, अल्लाह हिदायत देगा मतलब दिल के अंदर बात डाल देगा और वो हिदायत पर आ जाएगा, ये मुराद है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह जिसके साथ चाहता है, जिसके बारे में की उसे हिदायत, यानी उसके दिल में बात को डाल दे, उसे तौफीक दे हिदायत की, तो क्या करता है, यशरह सदरहुल इस्लाम, तो उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है, यानी वो गोया सही रास्ते पर आ जाता है, ये मुराद।
اور دیکھیے یہ جو ہدایت توفیق اور الہام کے معنی میں تو اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کے تعلق سے اس کی نفی کی ہے کہ یہ رسول کے پاس نہیں ہے، یہ رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کے دل میں ڈال سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو یہاں ہدایت دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دل میں ڈالنا، توفیق دینا ہدایت کی۔ ورنہ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، آپ ہدایت دیتے ہیں مطلب رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول رہنمائی کرتے تھے صحیح راستے کی طرف، لیکن ہدایت دینا مطلب دل میں بات ڈالنا، دل کے اندر ہدایت دینا اور توفیق دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، بلکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے گا وہ ہدایت دے آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس کا جو پس منظر ہے، آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، معلوم ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ جب ان کی وفات ہونے لگی اس وقت بھی اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا، اور آپ کی شدید خواہش تھی کہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے زندگی بھر آپ کی مدد کی، آپ کا ساتھ دیا، ہر موڑ پہ ہر سختی اور پریشانی میں آپ کے ساتھ رہے۔ تو لیکن وہ ایک خاندانی تعصب اور ایک جو خاندانی جاؤ وجاہت اور ایک جو سرداری والی جو ذہنیت تھی، تو اس بنیاد پر آپ کہہ لیں کہ ایمان نہیں لائے، اور یہ کہ اللہ نے نہیں چاہا ان کے لیے، لیکن اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جسے چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وہ ہدایت نہیں آ سکتا، اللہ چاہے گا تبھی ہدایت پر آدمی آئے گا۔ چنانچہ دیکھیے ابو طالب کا انتقال شوہر کی حالت میں ہوا، اللہ کے رسول نے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری، کان میں کہا جا کر کے یہ کلمہ جو آپ کہہ دیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور حاج جو بھی عند اللہ، میں اس کے ذریعے جو حجت پکڑوں گا اللہ کے یہاں قیامت کے دن، یعنی مطلب آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ لیکن حدیث کے اندر ہے کہ ان کی جو موت ہوئی علی دین ابو مطلب، ان کے دادا اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب تھے، انہی کے دین، یعنی قریش کے دین پر، جاہلیت کے دین پر ان کی موت ہوئی۔ جو مکہ کے سرداران تھے وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ آپ کو ٹوکتے رہتے تھے، ابو طالب کو ٹوکتے رہتے تھے، کیا آپ جو ہے نیا دین قبول کریں گے؟ آخر میں جاتے جاتے نیا دین جو ہے قبول کر کے جائیں گے اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے دادا عبد المطلب کے دین پہ مرنا چاہتا ہوں، اسی پہ مرے ہوئے۔ انہوں نے دین اسلام آخر وقت میں بھی قبول نہیں کیا، کیوں؟ اللہ نے نہیں چاہا ان کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ ہی کا چچا ابو لہب تھا، وہ بھی سگا چچا تھا ابو طالب کی طرح۔ ٹھیک ہے ابو طالب نے آپ کی مدد کی، آپ کا ساتھ دیا، نہیں مان لا سکے۔ اسی طریقے سے ابو لہب جو تھا وہ آپ کو ستاتا تھا، آپ کا ساتھ نہیں دیتا، حالانکہ وہ بھی آپ کا سگا چچا تھا، ہونا تو چاہیے کہ اس کو ساتھ دینا چاہیے جیسے ابو طالب ساتھ دے رہے تھے، لیکن وہ دوسرے مائنڈ کا تھا، نہیں اس نے ساتھ دیا دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اس کی بھی موت کفر کی حالت میں ہوئی۔ چار چچا آپ کے موجود تھے، نبوت کو پایا آپ کی بعثت کے وقت، آپ کے چار چچا، 10 چچا تھے، 6 تو پہلے انتقال کر گئے، لیکن آپ کی بعثت کے وقت چار چچا موجود تھے۔ ان میں سے دیکھیے 2 لوگ ایمان لاتے ہیں اور 2 لوگ نہیں لاتے، یہ ابو طالب کا ذکر آیا۔ اسی طریقے سے ابو لہب، یہ دونوں چچا تھے لیکن اسلام نہیں قبول کی، دونوں کی موت کفر کی حالت میں ہوئی ہے۔ مگر 2 چچا کون تھے؟ ایک حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ جو ہے سن 6 ہجری میں ایمان لائے تھے۔ اسی طریقے سے عباس رضی اللہ عنہ، یہ بھی شروع ہی میں ایمان لائے تھے، لیکن ان کی تاریخ معلوم نہیں ہے، کیونکہ مکہ میں یہ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھتے تھے۔
تو بہرحال یہ دونوں عباس اور حمزہ رضی اللہ عنہما ان دونوں نے ایمان لائے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن دو قبول نہیں کیے۔ کہتے ہیں کہ اس میں ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ نام کا کبھی کبھی دیکھیں بہت برا فرق پڑتا ہے۔ ابو طالب کا نام کہتے ہیں عبد العزا تھا، یعنی بدھ کے نام پہ تھا، عزا بدھ کا بندہ، اس طرح سے ابو لہب اس کا نام بھی ایسے ہی بدھ کے نام پہ تھا۔ دو لوگ بدھ ہی کے نام پہ مر گئے، اور جو دونوں چچا تھے عباس اور حمزہ، ان کا نام صحیح تھا، تو یہ ایمان لے۔ بہرحال یہ ان کی اپنی تعویل ہے۔ اللہ رب العالمین جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، جسے توفیق دیتا ہے، وہ وہی ایمان لا سکتا ہے۔ انسان کے بس میں ہے کہ وہ محض تبلیغ کر سکتا ہے، اللہ کے دین کو پہنچا سکتا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول پر نہیں ہے مگر دین کو پہنچا دینا صاف صاف۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو مسلمان بنا دیا، تو یہ غلط ہے۔ آپ جو ہے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اسلام کی حقانیت واضح کر سکتے ہیں، اور مسلمان بنانا یا ایمان اور اسلام کی نعمت سے سرفراز کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہی توفیق دیتا ہے۔ ہمیں یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، نبی کے بارے میں جب آپ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، تو پھر اب کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ ہم نے فلاں کو مسلمان بنا دیا، فلاں کو اسلام میں داخل کر دیا؟ ایسا لوگ کہہ دیتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اور یہاں جس ہدایت کا ذکر آیا ہے اسے کہہ رہے ہیں مراد، جو ہدایت لے کر کے اللہ کے رسول آئے، کیا ہے وہ ہدایت؟ یہاں مراد دستور ہے، شریعت ہے، اللہ کے رسول کو دے کر کے اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا وہ مراد ہے۔ کل ما جاء بالنبی من الاخبارات الصادقہ والایمان الصحیح والعلم النافع والعمل، یہ سب مراد ہے، یہ سب شریعت میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سچی خبریں لے کے آئے، صحیح ایمان، علم نافع اور عمل صالح، وہ سب ہدایت میں شامل ہے۔ وہ دین الحق، اور برحق دین لے کر آئے۔ تو یہاں دین کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ دین یاتی لعدۃ معانی، دین کئی معنی کے لیے آتا ہے۔ دین کا معنی بدلہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، اور اسی سے کہا جاتا ہے کما یہ دین الفتح یدا، جیسا آدمی کرے گا ویسا اس کا بدلہ پائے گا۔ تو ایک تو معنی دین کا بدلہ کیا ہوتا ہے، اور دوسرا کہتے ہیں کہ دین کا معنی خضوع، تذلل اور انکساری، کسی کے سامنے جھکنا، الخضوع والانقیاد۔ یقال دان لہو، کہتے ہیں دان لہو یعنی کسی کے سامنے آدمی جھک جائے، دان اللہ بکذا اولا کذا، ای اتخذہ دینا یعبدہ بھی، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جھک گیا، یعنی اللہ رب العالمین کی وہ عبادت کرنے لگا کسی چیز کو دین سمجھ کے، کسی چیز کو دین سمجھ کے، کسی عمل کو، کسی عبادت کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے بندہ دین سمجھ کر۔ تو دین کا مطلب ایک ہوتا ہے کیا؟ جھک جانا، فرما برداری کرنا۔ لیکن یہاں جو دین کا لفظ آیا ہوا ہے، یعنی برحق دین لے کر اللہ کے رسول آئے، تو یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ والمراد بالدین ہونا جمیع ما ارسل اللہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاحکام والشرائع، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام اور شرائع دے کر بھیجا ہے، خواہ وہ اعتقادی ہوں یا قولی ہوں یا فعلی ہوں، جو بھی ہے، یعنی آپ اسلام کو کہہ سکتے ہیں، اسلام کی جو بھی شکلیں ہیں، احکامات اور شرائع کی شکل میں، اعتقادات اور قولی اور فعلی جو بھی اس کی صورت ہو، تو یہ سب دین مراد ہے، یعنی اسلام، ایمان، عقیدہ، عمل،
जो सारी चीजें आती हैं तो वो सब यहाँ दीन में शामिल है। अगर दीन इल हक यहाँ इजाफत जो किया गया हक की तरफ, तो ये उस कबील से है जैसे कि मौसूफ को उसकी सिफत की तरफ इजाफत कर दिया जाता है। ये असल में अद्दीनुल हक सिफत मौसूफ है। तो नौ के अंदर ये उसूल है कि कभी कभी मौसूफ को सिफत की तरफ इजाफत कर दी जाती है, तो उसी कबील से ये है। और हक के बारे में कह रहे हैं कि हक क्या चीज है, कि हक का यह हिक्को से मस्दर है, तो कोई चीज साबित और वाजिब हो जाए। और यहाँ साबित होना मुराद है, यानी बरहक होना। और हक के मुकाबले में यानी उसका जिद जो है वो बातिल है, इसकी कोई हकीकत नहीं होती है। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, यहाँ जो ये कहा था कि अल्लाह ताला इस दीन इस्लाम को तमाम अदियान पर गालिब हो, तो यहाँ लाम जो है लाम तालील के लिए है, और ये अरसला से मुताल्लिक है। और ज़ुहूर जो है ये उलू और गलबा के माने में, यानी सरबलंद कर दे, गालिब कर दे, यानी तमाम अदियान पर हुज्जत व बुरहान के जरिए गालिब कर दे। तो ये आयत जो है सूरह हश्र के अंदर है, सूरह तौबा के अंदर है, सूरह माइदा के अंदर है गालिबन। तो दो तीन जगह है लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, इस तरह की बात है, ताकि अल्लाह ताला दीन इस्लाम को तमाम अदियान पर गालिब कर दे। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, उसूल की किताबें पढ़ने से, अकीदे की किताबें पढ़ने से यही फायदा होता है कि हमें दीन और अकीदे की बातें जो है वो सही से मालूम हो जाती है। अब यहाँ देखिए इसका क्या मफहूम बताया गया है, गालिब कर दे, गालिबे से क्या मुराद है, गालिब करने से क्या मुराद है? कह रहे हैं हुज्जत और बुरहान के जरिए से गालिब कर दे। मतलब यह है कि दूसरे जो अदियान हैं वो सब मनसूख हैं, बातिल हैं, और इस्लाम जो है ये सारे अदियान पर गालिब है हुज्जत और बुरहान के जरिए से। और यही जो है एक इस वक्त गालिब दीन है, चुनांचे इसी दीन का कबूल करना वाजिब है। हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो दीन इस्लाम को कबूल करे, और कोई दूसरा दीन अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। ये मुराद है। आप देखेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि गलबा से मुराद ये है कि मुसलमान जो है तमाम दुनिया पे, पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। तो हुकूमत से जो है यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क्या अल्लाह के रसूल के जमाने में मुसलमानों की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी? बिल्कुल नहीं थी। खिलाफत राशिदा के जमाने में पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत थी? बिल्कुल नहीं थी। हत्ता कि बनी उमैया के जमाने में, अब्बासी जमाने में भी पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लाह के नबी आए और दीन इस्लाम को गालिब नहीं कर सके? खिलाफत राशिदा में सहाबा कराम ने इस्लाम को गालिब नहीं किया? तो यही है, जब अकीदे और मनहज की किताबें नहीं पढ़ते हैं, उसूल से दूर रहते हैं, तो फिर जो भी दिल में आए, और किसी के जो है कहीं तकरीर को सुन लिया, किसी की जो है पेशिन गोइयों को सुन लिया, हाँ, कह दिया, फलां ने कहा है वही सुन के कह दिया, दीन गालिब होगा। हाँ, जो लोग खिलाफत की बात करते हैं, दीन को गलबा करने की बात करते हैं, इकामत की बात करते हैं, ये सब सिर्फ जबानी की बातें हैं, हकीकत से दूर है। हकीकत में कुछ नहीं है लोग। इनको जो है दीन के उसूल और मबादी के बारे में अगर पता होता तो जो सही बात है आयतों की, हदीसों की, वो सब बतलाते। लोगों को सिर्फ जज्बात में रखते हैं, खासतौर से नौजवानों को, और अपना फैन फॉलोअर बनाते हैं। इसके अलावा इनके यहाँ कुछ नहीं है। आप देखें मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं उल्टी सीधी, जो बड़े बड़े ब्लंडर्स में माने जाते हैं। ब्लू जीरो के अंदर जो सही बात हो यही है कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को गालिब किया नबी के जमाने में, और आपका पैगाम पूरी दुनिया वालों को पहुंच गया। और ये साबित हो गया कि दीन इस्लाम जो है ये गालिब है, हुज्जत और बुरहान के जरिए से बाकी तमाम अदियान मनसूख हैं। और
حجت و برہان کے سامنے کوئی بھی دین اسلام کے سامنے نہیں ٹک سکتا ہے۔ تو یہ غلبہ سے اور سربلندی سے مراد ہے۔ اور الف لام جو اسے اندر ہے، الدین کے اندر، یہ جنس کے لیے ہے، تو اس کے اندر جو ہے تمام طرح کے دین، الدین کلی کے اندر، الدین کلی، تمام ادیان، اسی لیے کہتے ہیں تمام ادیان سوائے اسلام کے، تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ وکفا باللہ شہیدہ، تو شہید کا معنی جو ہے، کہہ رہی ہے فعیل کے وزن پر ہے، شہیدہ سے مبالغہ ہے۔ تو شہید یا تو یہ شہادت سے ہے، جو کہ خبر دینے کے معنی میں آتا ہے، یا یہ کہ شہادہ یہ حضور کے معنی میں، حاضر ہونا۔ تو من شہید منکم الشہر، تو جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، مطلب اپنے گھر پہ ہو، حالت اقامت میں مقیم ہو، تو حاضر ہو۔ تو حاضر ہونا کے معنی بھی ہوتے ہیں، انا شاہد، میں حاضر ہوں، انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، تو گواہی دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ خبر دینے، وہی گواہی دینے کا مطلب خبر دینا، تو خبر دینے، گواہی دینے کے معنی میں بھی آتا ہے شہادت، اور شہادت کہتے بھی ہیں، اور گواہی کے معنی میں، خبر دینے کے معنی میں، اور شہادت حضور کے معنی میں، یعنی حاضر ہو۔ اور یہاں جو ہے اس کا مفہوم ہے وکفا باللہ شہیدہ، یعنی اپنے رسول کی سچائی کی خبر دینے کے اعتبار سے اللہ تعالی کافی ہے، یا یہ کہ اللہ رب العالمین حاضر ہے، اگر مانا لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے مطلع ہے، باخبر ہے، اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ لا یغیب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان کے اندر معمولی ذرہ بھی اگر کوئی ہے تو وہ بھی اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں آپ مراد لے سکتے ہیں، اور دونوں کا الگ الگ اپنا مفہوم ہوگا۔ اس کا مفہوم کہہ رہے ہیں کہ جو اجمالی مفہوم ہے وہ یہ ہے، ان جمیع اوصاف الکمال ثابت للہ علی اکمل الوجوہ واتمیہ، جتنے بھی صفات ہیں کمال کے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل طور پر باتم وجوہ ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نقص والی، عیب والی صفت ثابت نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص، تمام عیوب سے پاک اور بالا ہے، بلند و بالا تر ہے۔ ہر قسم، ہر وہ قسم جو صفت کمال سے متصف ہو، اللہ رب العالمین اس کا زیادہ مستحق ہے۔ تو اللہ کی جتنی صفتیں، اللہ کے جتنے نام ہیں، وہ سب کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، ہر نقص اور عیب سے پاک ہیں، ان کے اندر لامحدودیت پائی جاتی ہے۔ جبکہ مخلوق کی جو صفت ہوتی ہے، مخلوق جس طریقے سے کمزور ہے، اس کے اندر عیب ہے، اس کے اندر نقص، کمی ہے، وہ محدود ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو مخلوق جتنی چھوٹی ہے اسی حساب سے وہ محدود ہے، اسی حساب سے اس کا دائرہ محدود ہے، اسی حساب سے اس کے اندر کمزوری ہے۔ تو کمزوری، نقص، عیب، محدودیت، یہ سب صفات ہیں مخلوق کے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کمال کی صفت ہے، لامحدودیت پائی جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس طرح اللہ کی ذات ہے، اسی طرح سے اس کے اسماء اور صفات بھی ہیں۔ جس طریقے سے مخلوق ہے، ویسے ہی اس کے اسماء اور صفات بھی ہوں گے۔ تو جو باطل فرقے پائے جاتے ہیں، ان کی گمراہی کی وجہ دراصل یہی ہے کہ وہ ذات کے اعتبار سے نہیں سوچتے ہیں، بلکہ وہ صفات ہی کو سوچنے میں رہ جاتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہے تو انسان کی بھی صفت ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ صفت ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمِمَّا يُحْمَدُ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ نِعَمُهُ عَلَى عِبَادِهِ الَّتِي لَا يُحْصِي أَحَدٌ مِّنَ الْخَلْقِ عَدَّهَا، اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کی جا سکتی ہے اس کی نعمتوں کو لے کر کے، جو اس نے اپنے بندوں پر کیے ہیں، اس قدر
کہ اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے، تو ان میں کہہ رہے ہیں کہ سب سے عظیم نعمت اگر دیکھا جائے، جن نعمتوں کو لے کر اللہ کی تعریف، اس کی مدح و ستائش کی جاتی ہے، ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت یعنی بندوں کے اعتبار سے اللہ کی جانب سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے، جو کہ تمام دنیا والوں کے لیے رحمت اور نیک لوگوں کے لیے آپ بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر حجت و برہان کے ذریعے غالب کر دے، اور اسے عزت و تمکین ادا کرے، اسے اقتدار ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی سچائی پر گواہی دینے کے اعتبار سے اور جو کچھ آپ لے کر کے آئے اس کی حقیقت کے اعتبار سے، حقیقت کی گواہی دینے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور یہ گواہی اللہ رب العالمین کی آپ دیکھیں گے اس کے قول کے ذریعے بھی پائی جاتی ہے، اس کے فعل کے ذریعے، اور اپنے رسول کی تائید کے ذریعے نصرت و امداد اور معجزات کی شکل میں، اور مختلف براہین اور دلائل کی شکل میں، اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں، علی ان ما جاء به هو الحق المبین، وہ کیا ہے؟ واضح حق ہے، اس کے اندر کچھ بھی شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول جو کچھ لائے وہ برحق ہے، تو اس کی تائید اللہ رب العالمین نے مختلف ذریعے سے کی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے معجزات کے ذریعے بھی تائید کی ہے، فرشتوں کے ذریعے نصرت و تائید بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ معیت اور خصوصی نصرت اور تائید رہی ہے، اور قول کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کی تائید فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو بندوں پر سب سے بڑی نعمت ہے، یہاں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیونکہ اللہ کے رسول یہ جو دین اسلام لے کر کے، جو شریعت لے کر کے آئے، اس کے اندر انسانوں کے لیے رہنمائی ہے اور بھلائی ہے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی اور سعادت ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہوئی، جس کی بنیاد پر انسان کو کامیابی مل سکتی ہے، دنیا میں بھی سعادت مندی حاصل ہو سکتی ہے، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزار کر کے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آگے مزید باتیں لے کر اگلے درس میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔